آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ المتفرد بصفات الکمال. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الکبیر المتعال. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم المآل. اما بعد، میں دوبارہ آپ کا استقبال کرتا ہوں کتاب الایمان میں. آج ہمارا موضوع گفتگو ہے، کیا عمل بھی ایمان کا حصہ ہے؟ کیا عمل بھی ایمان میں داخل ہے؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم یہ غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے اور لازمی جز ہے. سورہ بقرہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس سے کعبہ کی طرف مسلمانوں کا قبلہ موڑ دیا تو سوال پیدا ہونے لگا کہ جن لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر نماز پڑھی تھی کیا ان کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی؟ تو اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمانوں کو، ان کی نمازوں کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. یہاں ایمان سے مراد ان کی نمازیں ہیں. اللہ نے نماز کو ایمان شمار کیا، لہذا نماز ایک عمل ہے اور وہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اسی طرح سے دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کے اندر فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون. کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مومنوں کا دوست اور ولی اللہ ہیں اور اس کے رسول ہیں اور مومنین ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ اللہ کے لیے رکوع کرتے ہیں. مختلف اعمال کو اللہ رب العزت نے ایمان کے اندر شامل کیا تو پتہ چلا کہ عمل ایمان کا ایک حصہ ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے بعض جگہ پر کسی اعمال کی نفی کی وجہ سے ایمان کی نفی فرمائی. جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم. یقیناً آپ سے جہاد میں فرار کی اجازت وہ لوگ طلب کرتے ہیں، یا جہاد میں اللہ کی راہ میں لڑنے سے بھاگنے کی اجازت وہ لوگ طلب کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں مبتلا ہیں. ان کے دل شک میں مبتلا ہیں. تو یہاں اللہ نے ان لوگوں سے ایمان کی نفی کی جو عمل یعنی راہ جہاد سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آئیے احادیث شریفہ میں غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری اور نسائی کی روایت ہے کہ وفد عبد قیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ. کیا تم جانتے ہو، باخبر ہو کہ ایک اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا، جواب دیا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وان تعطوا الخمس من المغنم. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ تم شہادتین کا اقرار کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ ادا کرو اور اسی طرح سے مال غنیمت سے تم خمس ادا کرو. اور آئیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کتب ستہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وسبعون و بضع وستون شعبہ. ایمان کے 60 یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا سب سے ادنا درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بعض اعمال کی نفی کی وجہ سے، کچھ لوگوں سے بعض اعمال کی نفی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کی
کہ کامل ایمان نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ شخص کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پوچھا تو جواب دیا کہ وہ شخص جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اعمال کی کمی کی وجہ سے ایمان کی نفی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں الایمان شرائع وحدودا وسننا وفرائض، کہ ایمان شرائع ہیں، حدود ہیں اور سنن ہیں، فرائض ہیں۔ فمن استکملها فقد استکمل الایمان، جس نے اس کو مکمل کیا اس نے ایمان کو مکمل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایمان کو سمجھنے اور اس پر پختہ کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔